مرحبا 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 وبه نستعين أما بعد عن عمير بن هانئ رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار الناس في فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، سامعین و ناظرین، آج جن حالات اور جن ادوار اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ عام حالات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک بہت پرخطر اور پرفتن دور ہے۔ اگر میں اس دور اور اس زمانے کو قرآن اور حدیث کی زبان میں بولنا چاہوں اور اس کی تعبیر کرنا چاہوں تو اس دور اور اس زمانے کو قرآن اور حدیث کی زبان میں فتنہ کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، ہمارے گاؤں اور ہمارے سماج میں اور ہمارے شہروں میں داخل ہو چکا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، ہم اس سے بالکل بے خبر اور غافل ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے۔ ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں یہ عام زمانہ نہیں ہے، عام حالات کی طرح زندگی گزارنے کا یہ موقع نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر لمحے کو سوچ سمجھ کر گزارنے کا موقع ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی آنکھ کو، اپنی نگاہوں اور اپنی آنکھ کو کسی چیز پر ڈالنے سے پہلے، ہاتھ کے ذریعے سے کسی چیز کو چھونے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ بڑھنے والا قدم، ہماری یہ اٹھنے والی نگاہیں اور ہمارے یہ اٹھنے والے ہاتھ صحیح ہے یا غلط ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ سوچ سمجھ کر ہر قدم کو بڑھانے کا موقع ہے، ہر کام کو کرنے کا موقع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھی ہے۔ اس حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں اور دنیا میں 7 بر آدم میں بکھرے ہوئے انسانوں، یاد رکھو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ تمام کے تمام انسانیت اور تمام کے تمام لوگ 2 حصوں میں اور 2 جماعتوں میں بٹ جائیں گے، 2 جماعتوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک طرف مومنین کی جماعت ہوگی، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت ہوگی، مسلمانوں کا گروہ ہوگا، لا نفاق فیہ، اس میں کوئی منافق نہیں ہوگا، کافر نہیں ہوگا، منافقانہ چال چلنے والا نہیں ہوگا۔ وفسطاط نفاق لا ایمان فیہ، دوسری طرف منافقوں کا اور کافروں کا جتہ ہوگا، منافقوں اور کافروں کا گروہ ہوگا۔ فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، جب یہ 2 جماعت، جب یہ دونوں گروہ، جب یہ دونوں کے دونوں جتھے آپس میں مدبھیڑ ہو جائے، جب ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ اور تصادم ہو جائے، تو اس وقت تم انتظار کر لینا۔ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت انتظار کر لینا کہ دجال کا خروج آج ہو جاوے یا کل ہو جائے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اور یہ بات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بیان فرمائی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم آج ہمارے نگاہوں کے سامنے سچ ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے دور پہ یہ باتیں بیان فرما رہے ہیں جہاں موجودہ صورتحال کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت جس سے بھی جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں بڑی شان والی اور بڑی بے مثال ہے، بہت ہی نرالی ہے۔ یہ دونوں گروہ اور یہ دونوں جماعت تو کسی مسلمان نے اور کسی مسلم تنظیم نے تو بنا نہیں پائے، لیکن اللہ نے یہ کام اسلام اور مسلمانوں کے جو سب سے کٹر اور سب سے پکے دشمن ہے، یعنی بش، جو اپنے دور صدارت میں یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہمارے خیمے میں رہنا چاہتا ہے اور کون مسلمانوں کے خیمے میں جانا چاہتا ہے، کون ہماری گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے اور کون مسلمانوں کی گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ میری جماعت میں، میرے خیمے میں اور میرے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور جو مسلمانوں کے خیمے میں جانا چاہتا ہے، جو مسلمانوں کے جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو بش نے یہ اعلان دور صدارت میں یہ اسی وقت کر دیا تھا، اور اسی وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہوا کہتے ہیں یہاں تک پہنچا کہ آج دنیا کی اکثریت ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک میں شامل ہو چکی ہے، کسی ایک میں وہ شریک ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی دنیا کا کچھ حصہ اور کچھ عوام اور کچھ لوگ ہیں جو ان دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک میں شامل نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضرور سچ ثابت کرے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہتے ہیں انسان بالکل دو حصوں میں منقسم ہو جائے گا، دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سفر کس طرف جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کرتے رہیں، غفلت میں زندگی گزارتے رہیں اور یہ چیز ہمیں دجال کے لشکر میں شامل کر دے، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے سے پیچھے رہ جائیں، ہم اس سے باز رہ جائیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے ہم راندے درگاہ کر دیے جائیں۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ دجال سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔